صبا نے کس کی آمد کی سنائی، مرادِ بلبل بیتاب لائی۔ مچی ہے شادیاں کیسی گلوں میں، مبارک بادیاں ہے بلبلوں میں۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا پیارا دوست محمد سلیم آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، وضو توڑنے والی چیزیں۔ آج وہ 20 مسئلے میں آپ کو بتاؤں گا جن سے وضو ٹوٹتی ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ تک ہر روز ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پہنچ سکے، کیونکہ میں ہر روز اسی طرح سے ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وضو توڑنے والی کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانہ کرنا۔ نمبر 2، پیشاب پخانے کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصہ یا کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، کھانا یا پانی یا خون یا پت کی منہ بھر کے ہو جانا۔ نمبر 5، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، گسی تاری ہو جانا۔ نمبر 8، کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائیں۔ نمبر 9، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی یا کیچڑ نکلنا۔ نمبر 10، رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا۔ اب مسئلہ آپ کے سامنے 20 مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1، وضو کے بعد کسی کا ستر دیکھ لیا یا اپنا ستر کھل گیا یا خود بالکل ننگے ہو کر وضو کیا یا نہانے کے وقت ننگے ہی ننگے وضو کیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ اپنا ستر کھل جانے یا دوسروں کا ستر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ یہ وضو کے آداب میں سے ہے کہ ناف سے جانے کے نیچے تب ستر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت ستر کھلنا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہتا ہوا خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 3، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 4، کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد وہ تیل کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 5، زخم پر گڑا کر مسئلہ نمبر 5، زخم پر گڑا پڑ گیا اور اس میں سے کچھ تری چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 6، کھٹمل مچھر مکھی پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ مسئلہ در مختار سے لیے ہیں۔ اب مسئلہ نمبر 7، میں صرف کیچوا گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ پانی وغیرہ بھی نکلا تو دیکھیں گے کہ منہ بھر یا نہیں۔ اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ در مختار سے لیے گیا ہے۔ اور اب یہ مسئلہ نمبر 8،
وضو کرنے کے درمیان اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر شروع سے وضو کریں، یہاں تک کہ اگر چلو میں پانی لیا اور ہوا خارج ہو گئی تو چلو کا پانی بیکار ہو گیا۔ اس پانی سے کوئی عضو نہ دھوئیں بلکہ دوسرے پانی سے پھر سے وضو کریں۔ اب مسئلہ نمبر 9، دکھتی ہوئی آنکھ، دکھتی ہوئی چھاتی، دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے وہ ناجس ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 11 وغیرہ سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 10، کسی تھوک میں خون نظر آیا تو اگر تھوک کا رنگ زردی مسائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر تھوک سرخی مسائل ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ مسئلہ رد المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 سے لیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، وضو کے بعد ناخن یا بال کٹایا تو وضو نہیں ٹوٹا، نہ وضو کو دہرانے کی ضرورت، نہ ناخن کو دھونے اور نہ سر کو مسح کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر وضو کرنے کی حالت میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس عضو کو دھو لیں، اور اگر اس قسم کا شک اکثر پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ یوں ہی اگر وضو پورا ہو جانے کے بعد شک پڑ جائے تو اس کا کچھ خیال نہ کریں۔ یہ مسئلہ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 13، جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں وضو کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ صبح بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہے، اور اگر وسوسہ سے ایسا صبح ہو جایا کرتا تو اس صبح کو ہرگز نہ مانیں۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ وسوسے کی اطاعت ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 13 سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 14، اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ یقیناً بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 13 سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 15، یاد ہے کہ وضو میں کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ وہ کون عضو تھا تو بایاں پاؤں دھو لیں۔ یہ مسئلہ در مختار جلد نمبر 1 سے اور صفحہ نمبر 101 سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 16، دودھ پیتے بچے نے قے کی اور دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے، ناجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ پیٹ سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ یہ مسئلہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 17، سوتے میں جو رال منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے، اگرچہ وہ بدبودار ہو، پاک ہے۔ یہ مسئلہ در مختار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 93 سے لیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 18، مردے کے منہ سے جو پانی بہے ناپاک ہے۔ یہ مسئلہ در مختار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 93 سے لیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک لال ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ لگا کر کلی کا پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی ناجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کریں اور ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لیں۔
دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ میں اسی طرح آپ کے لیے خوبصورت اور اچھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں اسلام سے سمبندھت، تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔